حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ 1000 آدمی نے، 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا، تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، کو عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے؟ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں، یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا، تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے، اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔
صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ سبحان اللہ۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی ہاتھ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نی، کئی دوزخ لنگنے پیندے نی، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے، ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں، تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز، اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔
وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی۔ فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے، وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ، وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے، تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، میاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میرے نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، تو بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں؟ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا، ہمارے تو حد ہو گئی۔ اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہو رہی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئی حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا، ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون منانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، ہر چیز دولت میں تو لے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتےاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں نے
میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے. اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا، پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا. پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح. ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے.